آپ بیتی کے سلسلے میں آج ہم حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی پڑھنے جا رہے ہیں۔ کافی دنوں بعد یہ سلسلہ ہم نے پھر سے جاری کیا ہے اور اس میں پچھلے کچھ صحابہ کرام کی ہم نے آپ بیتی سنی ہے۔ آج ہم ایک مشہور صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک بزرگ تھے، ان کی آپ بیتی سنیں گے۔ حضرت ابو بکر نے قرآن و حدیث کی تعلیم مدینہ کے علماء سے حاصل کی اور جو کچھ حاصل کیا اس کا حق بھی انہوں نے ادا کیا۔ تبلیغ دین میں نمایاں کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ ایک بار عیسائی فوج کے ایک دستے کے چنگل میں پھنس گئے۔ عیسائی انہیں قید کر کے لے گئے اور ان پر دباؤ ڈالا کہ اپنا دین تبدیل کر دیں اور عیسائی ہو جائیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس انکار پر انہوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں، 1.5 برس تک قید و بند کی مصیبتیں جھیلیں۔ اس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ وہاں سے بچ نکلے۔ حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخر وقت میں بڑے مالدار ہو گئے تھے۔ لوگوں نے ان سے ان کی مالداری کا سبب پوچھا تو انہوں نے اپنی یہ آپ بیتی سنائی جو ہم ابھی آپ کو سنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایک دن میں نے راستے میں ریشم کی ایک تھیلی پڑی پائی۔ میں وہ تھیلی اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ کھول کر دیکھا تو اس میں سچے موتیوں کا ہار نکلا۔ یہ ہار نہایت قیمتی تھا۔ ہار دیکھ کر میں نے دل میں عہد کیا کہ اسے اس کے مالک تک ضرور پہنچاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں گھر سے نکلا۔ ایک بوڑھے شخص کو تھیلی تلاش کرتے ہوئے پایا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں اس بوڑھے شخص کو اپنے گھر لایا، اسے دلاسا دیا اور تھیلی کی شناخت پوچھی۔ اس نے صحیح شناخت بتا دی کہ وہ تھیلی کیسی تھی، اس میں کیا تھا۔ میں نے تھیلی اسے واپس کر دی۔ تھیلی پا کر وہ مجھے 500 دینار یعنی سونے کے سکے دینے لگا۔ میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے بہت اصرار کیا، لیکن میں نے اس سے کہہ دیا کہ یہ تھیلی میرے پاس امانت تھی اور امانت واپس کرنے کے صلے میں کچھ لینا نہیں چاہتا۔ میں اس کا صلہ اپنے خدا سے لوں گا۔ بوڑھا شخص مجھ سے بہت خوش ہوا اور دعائیں دیتا چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد میں ایک جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ جہاز ایک طوفان کی زد میں آ کر تباہ ہو گیا۔ بہت سے مسافر ڈوب گئے۔ میں ایک تختے کے سہارے بہتا ہوا بڑی مشکل سے کنارے لگا۔ ہوش ٹھکانے ہوئے تو ایک طرف چل دیا۔ سامنے آبادی نظر آئی۔ میں اسی مسجد میں جا بیٹھا، نماز پڑھی اور قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کرنے لگا۔ وہاں کے لوگوں نے قرآن سنا تو میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور قرآن سیکھنے کے لیے مجھے وہیں روک لیا۔ میں قرآن کی قرأت اور کتابت لوگوں کو سکھانے لگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں گاؤں گاؤں میں لوگ کتنے قرآن کے قدردان تھے۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں کے لوگوں نے میری شادی ایک یتیم لڑکی سے کر دی۔ جب میری دلہن میرے سامنے آئی تو میں نے اس کے گلے میں موتیوں کا وہی ہار دیکھا جو میں نے مدینے کی ایک گلی میں پڑا پایا تھا۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں نے اس ہار کے متعلق دریافت کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ لڑکی اسی بزرگ شخص کی ہے جس کا ہار آپ نے پایا اور پھر واپس کر دیا تھا۔ وہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ میں نے ایک بڑے امانت دار مسلمان کو دیکھا ہے اور وہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، اگر وہ نوجوان مجھے مل جائے تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں۔ وہ بزرگ تو اس وقت زندہ نہ تھے، ان کے انتقال کو کئی برس ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ نے مجھے وہاں پہنچا دیا اور میری شادی ان بزرگ کی لڑکی سے ہوئی۔ میں وہاں رہتا رہا۔ پھر میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور اس کا تمام ترکہ یعنی وراثت میں نے پایا۔ میں نے ہار بیچا تو کئی لاکھ کا بکا۔ میں نے اس سے تجارت شروع کر دی۔ اللہ نے برکت دی۔ آج کل لوگ میرے پاس جو بھی مال دیکھ رہے ہیں یہ اسی ہار کی بہار ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو کبھی کبھی اپنے ان بندوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ کسی نہ کسی حد تک اس دنیا میں بھی دیتا ہے جو امانت دار ہوتے ہیں، محسن ہوتے ہیں، حالانکہ بدلے کا اصل دن تو آخرت کا دن ہے۔ خدا حافظ۔